المكذبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ الانعام کے یہ پہلے اور دوسرے رکوع کی آیات ہیں، مکی دور سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں اور مکی دور کا بھی آخری حصہ۔ یہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ فرماتے کہ دیکھو اس دنیا کے بعد پھر ایک اور جہان ہوگا، آخرت ہوگی اور سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر وہ اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے، تو کہتے تھے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، جب ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے جو باپ دادا قبروں میں پڑے ہیں انہیں ہمارے سامنے لا کر دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے کہ دیکھو یہ کلام مجھ پر نازل ہوا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، کہتے تھے ہم کیسے مان لیں؟ ہم جب مانیں گے کہ کتاب ہماری آنکھوں کے سامنے اترے، ہم دیکھیں اسے، پھر ہم مانیں گے۔ اسی طرح سے کہتے تھے فرشتوں کے بارے میں ہم کیسے مانیں کہ فرشتے بھی کوئی مخلوق ہے؟ آپ کو کیسے مانیں ہم کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ہم جب مانتے آپ کو پیغمبر جب آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا اور وہ منادی کرتا، اعلان کرتا کہ بھئی یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس پر ایمان لاؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر میں تمہیں سزا سے دوچار کروں، عذاب نازل کر دوں گا تم پر، پھر ہم مانتے۔ یعنی طرح طرح کی عجیب عجیب یہ باتیں کرتے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ پر کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے، اللہ قدرت رکھتا ہے، کر سکتا تھا ایسا، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے کتاب اترتے ہوئے اوپر سے آپ پر آتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی اسے دیکھ لیتے کہ ہاں واقعی کتاب آئی ہے، یہ ہاتھوں سے بھی دیکھ لیتے، آنکھوں سے بھی دیکھتے اور ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر بھی یہ منکرین حق یہی کہتے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی یہ تو ہمیں جادو کر دیا ہے، حقیقت میں یہ ایسے ہے نہیں، یہ کتاب اتری نہیں ہے، پھر بھی یہ یہی کہتے۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ تو پھر آگے وقالو، اور یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کہ اس شخص کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، کوئی فرشتہ آتا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اسے۔ ولو انزلنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولو انزلنا ملکن، اگر فرشتے کو ہم نازل کر دیتے لقضی الامر، تو پھر تو فیصلہ ہی ہو جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے ایک غیبی مخلوق ہیں، انسانوں کی نگاہ میں نہیں ہے، وہ نہ جانے ہمارے آس پاس کتنے اللہ تعالیٰ نے بھیج رکھے ہوں، وہ مختلف کام کر رہے ہیں، اور دو تو ہمارے کندھوں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے، لیکن ہم مانتے ہیں، ایمان ہے ہمارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فرشتے تو وہ مخلوق ہیں کہ یہ غیبی ہیں، اگر یہ ظاہر ہو جائیں تو پھر تو تمہاری مہلت عمل ختم ہو جائے گی، پھر تو قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی پھر تو یہ تمہارا امتحان کا جو مرحلہ ہے دنیا میں یہ مکمل ہو جائے گا، اگر فرشتے ظاہر ہو جائیں تو پھر تو فیصلہ چکایا جائے گا، پھر تو حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا انزل علیہ ملک، اگر ہم اس پر کوئی فرشتے نازل کر دیتے، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر،
یعنی ان کا یہ اعتراض تھا کہ اس شخص پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے لَقُضِیَ الْأَمْرُ تو پھر تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ اور پھر انہیں مہلت نہ ملتی. تو ان کو تو مہلت دے رکھی اللہ نے کہ بھئی اپنے آپ کو درست کر لو، ایمان لے آؤ، تمہارے سابقہ قصور سب معاف ہو جائیں گے اور تم اللہ کے برگزیدہ ہو جاؤ گے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر ہم اس پیغمبر کو کوئی فرشتہ بنا دیتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو پھر بھی انسانی شکل میں ہی بھیجتے نا اس کو. اگر فرشتے کی حالت میں بھیجتے تو کیسے دیکھتے، کیسے پہچانتے؟ وہ اعلان کرتا وہ دیکھتے کدھر ہے، کون ہے، یعنی پھر ان کو اشتباہ ہوتا، مشتبہ حالت تو رہتی. اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو انسانی شکل میں ہی بھیجتے نا. وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور پھر یہ اسی شبہ میں رہتے جس شبہ میں اب ہیں. یعنی جہاں اب کھڑے ہیں پھر بھی وہیں کھڑے ہوتے، پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو شک پڑ رہا ہے، ہم تو جادو ہو رہا ہے ہمارے اوپر، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ نے جو کام کیا ہے بڑی حکمت سے کیا ہے، اس کی حکمت پر بھی ایمان ہونا چاہیے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ پس آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. فَحَاقَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ پھر وہ اسی مذاق کی لپیٹ میں آ گئے جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اب دیکھ رہے ہیں لوگوں نے مذاق اڑایا پیغمبروں کا، پھر اسی مذاق کی لپیٹ میں آئے. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے، جب اس کے پاس سے گزرتے تھے مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے دیکھو اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہاں خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، یہ کشتی چلائے گا یہاں پر، دیکھو کہیں ماننے کی بات ہے. تو کیا ہوا پھر اسی مذاق کی لپیٹ میں وہ آئے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پانی بھیجا کہ آسمان سے بھی برسا اور زمین سے بھی ابلنے لگا، یعنی پہاڑوں کی چوٹیاں بھی نہ بچ سکیں. اور وہ کشتی کتنے سال تک، ہزاروں سال تک وہ پہاڑ کی چوٹی پر نشانی کے طور پر اللہ نے رکھی کہ لوگ دیکھیں، عبرت پکڑیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے اور پھر وہ مذاق اڑانے والے اسی مذاق کی لپیٹ میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کل سیرو فی الارض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو چلو پھرو ذرا زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، ذرا دیکھو چلو پھرو. یہ لوگ جب تجارت کے لیے جاتے تھے نا شام کی طرف اس علاقے میں، تو راستے میں پہاڑ آتے تھے، مدائن صالح کے پہاڑ ہیں، ان میں قوم عاد قوم سمود کے وہ مکانات آج بھی موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بنائے تھے، آج بھی موجود ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو چلو پھرو زمین میں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا جن لوگوں نے جھٹلایا تھا. آج بھی اہرام مصر موجود ہے، دنیا کے عجائبات میں شامل ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی پہاڑ نہیں ہے، پہاڑی علاقہ نہیں ہے، لیکن پہاڑوں کے بڑے بڑے ٹکڑے بلاکس جو ہیں وہ کاٹ کر تراش کر لائے گئے پہاڑی علاقوں سے. عقل حیران ہوتی ہے کہ لائے کیسے اتنے وزنی پہاڑوں کو یہ، اور پھر اوپر چڑھایا، یعنی وہ پورا رایا ہے اہرام مصر کس طرح سے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا پیغمبروں کو، آج ان کے نشانات موجود ہیں، ذرا عبرت حاصل کرو. قل سیروا فی الارض تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. قل لمن ما فی السماوات والارض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سب اس کی ملکیت ہے. قل للہ کہہ دو اللہ ہی کا، یعنی پہلے سوال کے انداز میں ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، تو کوئی جواب نہیں ان کے پاس اس کے علاوہ کہ قل للہ کہہ دو اللہ ہی کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنے اوپر رحم و کرم کا شیوہ لازم رکھا ہوا ہے، ورنہ فرمانوں کو ایک لمحے میں ختم کر دے. جب وہ انکار کریں، پیغمبروں کا مذاق اڑائیں تو فوری سزا سے دوچار کر دے، لیکن ایسا وہ نہیں کرتا. وہ حلیم ہے، بردبار ہے، لوگوں کو موقع دے رہا ہے سنبھلنے کا، اپنے اوپر رحمت کا شیوہ اس نے لازم رکھا ہے.
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، پس وہی لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارے سے بچانے والے ہیں، اور جو خسارے میں ہی اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتے ہیں تو جس چیز پر ہم ایمان لائے ہیں اس کو عمل میں بھی اختیار کریں، اپنی زندگی کا عملی حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔